حسبنا اللہ و نعم الوکیل 50 لاکھ بھی مانگو اسی وقت فوری اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی۔ 1 گھنٹے کے اندر دولت کی برسات ہوگی۔ بڑی مشکل سے یہ وظیفہ ملا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں۔ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نعمتیں چاہے تھوڑی ہوں یا زیادہ، حمد و شکر اسی کا بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ یکتا ہے۔ اس نے جیسا چاہا اس مبارک دن میں وافر اجر حاصل کرنے کی توفیق دی، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور حق کے بہترین راستے پر چلنے والے صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ رزق کی تنگی اور کشادگی کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل و کرم سے پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو دولت کا ایسا طوفان ملے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ لوگ آپ کی خوش بختی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک جو لوگوں کا محتاج تھا، آج اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ وہ لوگوں میں دولت بانٹ رہا ہے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، کئی سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا نایاب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو تو آج ہی یہ وظیفہ کرو۔ اس وظیفے کو کرنے سے کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے گی۔ اتنی برکتیں نازل ہوں گی، گھر کے اندر پیسہ ہی پیسہ ہوگا کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ ناظرین، سالوں سال ہو گئے، آپ کے حالات بدل ہی نہیں رہے۔ آپ کے رزق کی تنگی اگر ختم ہو ہی نہیں رہی، آپ بالکل کنگال ہو چکے ہیں۔ مالی طور پر آپ اتنے پریشان ہو، آپ اتنے دکھی ہو، آپ اتنے تکلیف میں ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور بزرگوں، اگر مہینوں سے رزق کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، تو میرے بھائیوں کیوں انتظار کر رہے ہو؟ آج جو خاص ویڈیو بنائی ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ کو بس 2 منٹ نکال کے کر لینا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، پورے دعوے سے کہتا ہوں، اتنا تو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس راتوں رات کروڑوں روپے نہیں آئے تو کم سے کم آپ کی اتنی مدد ضرور ہوگی، غیبی مدد ہوگی۔ آپ کو اتنی بڑی رقم تو ضرور مل جائے گی جس سے آپ کے جو حالات فوری بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بس اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے، تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جب بھی کسی نے کیا، شاید اس طریقے سے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ کیا ہو۔ میرے دوستو، جو خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہو، مالی طور پر آپ بہت ہی پریشان ہو چکے ہو، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو،
یا آپ کی جاب چلی گئی ہو یا گھر میں فاقے ہوں، گھر میں بے برکتی ہو، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، قرض دار جو ہیں وہ رات دن آپ کو پریشان کر رہے ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، قرض ایک بار انسان اگر اپنی زندگی میں کسی سے لے لیتا ہے، قرض کسی سے مانگ لیتا ہے تو وہ اترنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ قرض اگر اتارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے دگنا قرض اس کو لینا پڑتا ہے۔ مطلب قرض کے اندر وہ اس طرح پھنس جاتا ہے کہ بالکل اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے قرضوں کی وجہ سے بیزار ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ آپ لازمی کر لینا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے رزق اور دولت کے تمام مسائل فوراً سے حل ہو جائیں گے۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، آپ کا روزی کا مسئلہ ہے، اچھے سے اچھا روزگار چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ آپ دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان ہے، دونوں طریقے بہت ہی آسان ہیں، 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، بس 1 سے 2 منٹ میں آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو تنگی ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گی، آپ کو آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ جو پہلا طریقہ ہے میرے دوستو کہ آپ باوضو ہو جائیں، اگر گھر میں ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، آپ گھر میں اگر کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن میں آپ کو یہ پہلا طریقہ بتا رہا ہوں جو چلتے پھرتے کرنا ہے۔ چلتے پھرتے سے مراد گھر میں بیٹھ کر سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک جگہ سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ وضو کر لیں، جن میں پہلا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وضو کر لیں اور جائے نماز پر پرسکون طریقے سے بیٹھ جائیں، اچھی طرح وضو کریں، کیونکہ میرے دوستو آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ خود سمجھدار ہیں، پھر آپ کیسے وظائف کر سکتے ہیں، تو اچھی طرح وضو کریں اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ یہ میں پہلا طریقہ بتا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا۔ آپ لوگ وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے چھوٹا اور آسان درود پاک ہے، آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے، درود ابراہیمی کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل کیا گیا، اور جس دعا اور وظائف کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھا جائے اس دعا اور وظائف میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 2 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بعد 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لیں۔ یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں بیٹھ جائیں سکون سے، اور سب سے پہلے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اور ایک مرتبہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود پاک ایک مرتبہ شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، تو یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، آپ جب بھی جاب پر جانے لگیں، آپ کو کہیں پر جاب مل رہی ہے
تو آپ وہاں جانے کے لیے جانے سے پہلے یہی طریقہ جو آپ کو بتایا پورا میں نے، جو آپ نے جائے نماز پر پڑھا، یہی طریقہ، یہی عمل جو آپ کو پورا عمل بتایا، اس کو پڑھ کے آپ چلے جائیں۔ یا آپ کاروبار کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو اس کو، یہ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، آپ نوٹ فرما لیں کہیں پہ، ایک بچہ بھی کر لے، اس کو باوضو ہو کے جو ہے وہ آپ پڑھ لیں اور پڑھ کے کاروبار کی طرف چلے جائیں۔ یا آپ کسی کام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی ایسے مسئلے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ وہاں سے انکار ہو جائے گا، کسی مسئلے کو، کسی رشتے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، اپنے مسئلوں کے لیے اس وظیفے کو، خاص طور پر رزق کے جو مسئلے ہیں، اگر جاب آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو ویسے بھی آپ جاب پر یا کاروبار پہ جانے سے پہلے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کاروبار میں خوب ساری ترقی بھی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں کیسی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، اس عمل کو لازمی کیجئے گا، اور رزق میں برکت اور وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔